میرا خیال ہے نیکسٹ ویک کروں گی انشاءاللہ. نیکسٹ ویک کریں گے. جی آپ کو ہم ساتھ دیتے جائیں گے, آپ فکر نہ کریں. نہیں انشاءاللہ. اچھا نیکسٹ ویک کریں گے. تو طارق پھر آپ ہی رہ گئے. چلیں پھر میں جو آیت تھی ہاں نہیں لکوانی سفیائی والا نہیں کرنا, یہ لذین آمنوا والا. ہاں پھر وہی کر لیں آپ, کیا کہ ایک ایک آیت بڑھتی جائے انشاءاللہ. ہاں وہ اس پہ اصل میں چیز میں تو آپ لوگوں سے تھوڑا سا ڈسکشن گائیڈنس کے طور پہ لینا چاہ رہا تھا, کیونکہ یہ چلیں اس میں ہے سورہ بقرہ کی 2/282. ہاں وہ ہاں اس کی فکر نہ کریں, یہ سب ہمارا گروپ ایفرٹ ہے. 282 ہاں سورہ بقرہ کی. او ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس کو میں اگر ہم ورب اور الفاظ کے طور سے دیں گے تو شاید یہ پورے کلاس میں ختم ہو. اور میں نے اتنا اس کو وہ بھی نہیں کیا. میں اصل میں پڑھا, جب میں نے اس کو اس کے میں تشریح کر رہا تھا یا دیکھ رہا تھا, تھوڑا سا 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور ڈسکس کرنی چاہیے. یہ جو ہے قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے, کو پتہ ہے. یہ پورا ایک پیج جو ہے وہ اسی آیت پر ہے, اور اس کو کہتے ہیں آیت دین. کیا کہتے ہیں؟ آیت دین. یا اور اتنی کمپریہنسو ہے کہ ایک طرح سے, اور یہ اللہ کا حکم ہے. اور ہم کبھی کبھی کہہ دیتے او I trust this person, I trust that person. No, یہ ہم لوگوں کو حکم ہے, یہ آیت دین ہے. جب بھی ہم ایک دوسرے کو دیں تو لکھت پڑھت کر لیں, اور اس آیت کے مطابق. بالکل وہ اصل میں صحیح ہے بالکل. اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلیں تو میں یہ جو میں نے 264 سے شروع کیا تھا, تو اس میں پہلے صدقے کے بارے میں تھا کہ آپ صدقہ دیں. جی ٹھیک ہے, فائنینشیل ابھی سارا فائنینشیل بھی آ رہا ہے, صدقہ دیں. پھر آگے یہ آیا کہ آپ جو ہیں وہ سود نہ لیں. پھر یہ آیا کہ اگر کسی کو قرضہ دیں تو اس میں اگر اس کو تھوڑی سی وہ بھی دیں, کیا کہتے ہیں, اگر وہ نہ دے سکے تو تھوڑا اس کو ٹائم دیں, اگر معاف کر دیں تو بہتر ہے. پھر اس سے پہلے والی آیت میں یہ آیت ہے کہ اصل زر, جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کو بہت سارے لوگوں نے مس کیا ہے فائنینشیل وہ بنانے میں, کہ اصل زر ملنا چاہیے قرض دینے والوں کو, تاکہ دونوں لینے والا اور دینے والا جو ہے نا وہ برابر ہوں. تو وہ اس پہ, اور اس کے بعد فوراً بات اب یہ والی آیت ہے کہ جہاں پہ قرض دینے ہی کے لیے جو بھی ایک موڈالٹیز کہیں یا پروسیس بتایا کہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے. تو مطلب آپ دیکھیں پوری ایک تھیم چل رہی ہے کہ صدقے کا دیا, پھر سود کو منع کیا, پھر قرض جو دیا اس میں کہ آپ چھوٹ دیں, اور یہ بھی کہا کہ آپ جو ہے وہ اصل زر واپس ملنا چاہیے اگر قرضہ دے رہے ہیں, تاکہ دونوں کی جو وہ پروٹیکٹ ہو جائیں فائنینشیلز. اور اب یہ ہے کہ کیسے کرنا ہے, تو وہ اس کو اس میں یہ تو اس میں صرف میں ترجمہ پہلے پڑھ لوں, پھر اس میں ایک چیز جو ہے نا وہ جہاں پہ ایک مرد اور دو عورتوں کا, وہ میں آپ کو ہیلپ کر وہ دوں گی. آپ بتائیے. ہاں میں اصل میں وہیں پہ آنا چاہتا ہوں کہ وہ اس کو اس میں ٹھیک وہ میں یہ الحمدللہ we have touched that like somewhere in the life and it's good ماشاءاللہ. چلیں تو میں ترجمہ پڑھ لوں کیونکہ میں نے اس کو پورا ڈیٹیل میں کافی لمبا تھا تو میں اس کو پڑھ کر پا رہا تھا. جی تو اس میں یہی ہے کہ اے ایمان والو, جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو, مطلب موسٹ امپورٹنٹ لکھ لیا کرو. اور لکھنے والے کو مطلب لکھنا ایک پہلا کہ ہمیں لکھنا لازمی ہے, اور لکھنے والے کو چاہیے جو لکھو, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جو دے رہا ہو وہ اتنا پڑھا لکھا ہو. لکھنے والے کو چاہیے کہ آپس میں معاملہ عدل سے لکھے, مطلب بالکل صحیح ایگزیکٹ جو بات ہو رہی ہے اسی کو لکھے. اور کاتب کو بھی یہ چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے, مطلب وہ یہ بھی منع نہیں کرے کہ جی میں اگر کسی کو لکھنا پڑھنا آتا ہے, کیونکہ پرانے اس زمانے میں سب لوگ لکھنا پڑھنا ان کے لیے پاسبل نہیں جانتے.
یہ نہیں جانتے تو وہ منع نہ کرے کہ اچھا مجھے تو آتا ہے لیکن میں نہیں لکھوں گا جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے. اور اگر اس میں آگے یہ ہے کہ بس اسے لکھنا چاہیے اور جس کے ذمہ حق ہو وہ لکھوائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور حق میں کچھ گھاٹا نہیں. اس کے بعد سچ لکھے، حق لکھے سچ. ٹھیک. اس میں یہ بھی ہے کہ اگر وہ نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ ہے. مطلب کوئی ایسا ہو کہ جو کمزور ہو یا ریسورسز نہ ہو تو کوئی جو بھی اس کے گارجین ہیں وہ لکھوائے. اور اب یہاں پہ آتا ہے کہ ایسے میں 2 مرد گواہ رکھ لو. اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کرو رکھ کر لو تاکہ ایک کی بھول چوک کو یا غلطی کو دوسری یاد دلائے. یہ ہے اس میں آپ سے گائیڈنس چاہیے ہوگی. میرا اپنا اوپینین ہے وہ بعد میں شیئر کر لوں گا. ٹھیک ہے. اور گواہوں کو چاہیے کہ وہ جب بلائے جائیں تو انکار نہ کریں. سو گواہی امپورٹنٹ ہو گئی. ٹھیک ہے. وہ قرض کو جس کی مدت مقرر ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا لکھنے میں کاہلی نہ کرو. نہ یہ وہی آگے کہ اس کو وہ کیسے مطلب ایک لکھنا ہفتے کے چاہیے لیے دیا یا 1 سال کے لیے دیا، دونوں لکھت میں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں کہ مطلب یہاں پہ یہی ہے کہ میموری پہ ریلائی نہ کریں اور مطلب اس سے اگر بہت سارے دوسرے بھی کباہٹیں شروع ہو جاتی ہیں اگر بھول کے ہم نے دے دیا ہم نے نہیں دیا والی بات. ایگزیکٹلی. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت انصاف والی ہے اور گواہی بھی درست رکھنے والی ہے اور شک کو شبے سے بچانے والی ہے. مطلب یہ لکھنا وغیرہ جو ہے تو یہ نہ جو ہے یہ بہت انصاف کا ہے اور گواہی بھی درست ہونی چاہیے اور شک شبے سے بچانے والی بھی ہے. اور پھر آخر میں یہ بھی ایک ایکسپشن دیا ہوا ہے کہ ہاں یہ بات کہ اگر معاملہ نقد تجارت کی شکل ہو ہم آپس میں نارمل کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم کچھ کیش پہ کچھ خرید رہے ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں مطلب وہ ضروری نہیں اس میں لکھنے کی کوئی ضروری نہیں. حالانکہ آج کل کے حالات میں تو وہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے جو بھی چیز آپ سپر مارکیٹ میں جائیں وہ آپ کو کیش رسید دے دیتا ہے. anyway. اور ٹھیک ہے. اچھا خرید و فروخت کرتے وقت بھی گواہ کر لے کر. اچھا بس یہ اتنا ہے. باقی تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. تو بیسیکلی یہ ہے اس کی تھیم. اچھا اس میں بہت سارے وربس ہیں لیکن وہ میں اتنے کر نہیں پایا کیونکہ کل آج ہاں لیکن میں اس میں جو وہ ہے وہی گواہ والا اس میں میرا اپنا اوپینین ہے لیکن آپ کا پہلے سننا چاہوں گا. ہاں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں اس کو اپنا اوپینین دیتے ہیں اور وہ یہ شروع ہو جاتے ہیں کہ عورتیں کمزور ہوتی ہیں ناقص عقل ہوتی ہیں. where it says this آیا doesn't say that کہ عورتیں ناقص عقل ہیں تو 2 عورتیں لاؤ کیونکہ اگر ناقص عقل ہوتی تو وہ 2 عورتیں بھی کافی نہ ہوتی. ٹھیک. سو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے for whatever حکمت whatever wisdom said کہ 2 عورتیں لاؤ تو this is اللہ تعالیٰ حکم. اس پہ آپ کو چوچرا نہیں کرنا چاہیے. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ پورک نہ کھاؤ. اب پورک ہم اس لیے نہیں کھاتے کہ گندا ہوتا ہے. یہ وجہ آپ اللہ تعالیٰ کو کیوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ایز وہ کریں. رائٹ. اور جو لوگ اس میں اپنی رائے ڈالنا کرتے ہیں کہ عورتیں کمزور ہوتی ہیں. کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ عورتیں کمزور ہوتی ہیں کم عقل ہوتی ہیں ناقص عقل ہوتی ہیں ایکول نہیں ہوتی ہیں ایک آدمی 2 عورتوں کے برابر ہوتا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہاں پہ سب کے بجے I would like to add something کہ جو women ہیں اگر ان کے بارے میں یہی سارے جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ کمزور ہیں یا ناقص العقل ہے یہ ان کی اپنی رائے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا. بچے کی جو ابتدائی پرورش ہے اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کیوں سونپتے؟ عورت کو کیوں سونپتے اگر وہ اتنا ہی ان کی عقل جو ہے وہ اتنی سب اسٹینڈرڈ ہے؟ تو یہ تو سارے غلط وہ ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ہم حدیث میں بھی جائیں تو ماں کو 3 درجے دیے گئے ہیں. ایگزیکٹلی. تو وہ کسی نہ کسی بیسس پہ ہوں گے نا, وہ ایسے نہیں ہے. تو یہاں پہ میں نے ایک ڈیبیٹ سنا تھا تو دے شیئرڈ دا پوائنٹ آف ویو کہ ویمن آر مور ایموشنل کیونکہ انہوں نے گھر چلانا ہے, انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے, تو دے آر مور ایموشنل. تو ایموشنل بیسس پہ وہ فیصلے کرتی ہے زیادہ. موسٹلی ان کی زندگی ایموشن سے ہی چلتی ہے. That again is
is our assumption, right? کہ ایموشنز کی وجہ سے وہ فیصلہ نہیں کر سکتی, that's again right. تو جو قرآن میں ہے سو اس کو ایک آدمی کو بھی لائک کسی بھی عورت کو یہ بحث یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ سبحانہ لائک اگر عورت یہ سمجھے کہ اس کا اسٹیٹس اسلام نے کہاں پہ پہنچا دیا ہے تو شی شوڈ بی ویری ہیپی اینڈ کہے کہ ٹھیک ہے 2 گواہیاں یہاں پہ اس میں یہاں پہ ایموشنل ہونے کی بات نہیں ہے, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یا الذین آمنوا رائٹ, تو یہ سب کو کہا گیا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا اینڈ وی ہیو ٹو ایکسیپٹ دیٹ. اب اس میں کیا ہے کہ اگر ایک جگہ 2 کی وہ شہادت دی ہوئی ہے بٹ دیر آر پلیسز ادر پلیسز, یہ دین کی آیت ہے اس میں 2 شہادت کی گئی ہے, لیکن دیر آر ادر پلیسز جہاں پہ ایک ویمن کی شہادت بھی قبول کر لی جاتی ہے رائٹ. سو وہ شہادت کا جی بولے سوری نو وریز. سو یہ میرا وہ ہے لائک میں قرآن میں اللہ کے کسی بھی حکم کو طارق لائک اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 عورتوں کا بولا ہے تو وی ہیو ٹو ٹیک 2 عورت رائٹ. اگر ہمیں 2 آدمی نہیں مل رہا ہے تو وی ول ٹیک 1 آدمی اینڈ 2 عورت. اوکے so that's Allah Ta'ala's hukum. And if somebody and if even if some عورت says کہ میں نہیں مانتی اس حکم کو, میں تو ایک ہی کافی ہوں, then that would be wrong as well, right? لیکن اس آیت سے کوئی بھی یہ اخذ نہیں کر سکتا کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عورت کم عقل ہے ناقص عقل ہے. نعوذ باللہ. وہ اپنی ان کی پیداوار ہے دماغ کی, اینڈ دین وی ہیو ٹو ریئلائز کہ وہ لوگ جو ہیں وہ 50% آف دا مسلم پاپولیشن کو خامخواہ میں ایموشنل کر رہے ہیں رائٹ. اگر وہ یہ سکھانے کی کوشش کریں کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم احکامات کو رائٹ, آپ جس میں آپ کو ایڈوانٹیج, وہی بات ہے نا کہ جو یہود کی بات ہے کہ وہ کچھ حکم کو مان لیتے ہیں کچھ حکم کو نہیں مانتے, تو وہ والی غلط بات ہو جاتی ہے. آپ کو ایز اے ٹوٹل ایز اے پیکج پورا کا پوری چیز کو ماننا پڑتا ہے, چاہے اس میں آپ کو 1 کا بولا 2 کا بولا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو جب بچے کا بات آیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ کی مرضی وہ آپ کو بیٹا دے, اللہ کی مرضی وہ آپ کو بیٹی دے, اللہ کی مرضی وہ آپ کو کچھ نہ دے. ٹھیک ہے, تو اللہ کی مرضی آپ کو 2 دے رائٹ. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو لوگ بیٹے عورتوں کو لائک ان کے امیر لوگ بھی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو قتل کر دیتے تھے رائٹ, اس کو زندہ گاڑ کے آ جاتے تھے رائٹ. سو یہ جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ جب وہ والی آیت دی ہے بچوں کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کہ وہ کسی کو بیٹا دے کسی کو بیٹی دے, تو کسی کو یہ بھی کہنا ارے لائک اب تو I think I'm really بہت ڈر لگتا ہے لائک کبھی کسی کا بیٹا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ارے آپ کی ایک بیٹی بھی ہو جائے تو آپ کا خاندان مکمل ہو جائے. نو, اللہ سبحانہ تعالیٰ لائک دس از اے بیڈ وش رائٹ, بیکاز اس اللہ سبحانہ تعالیٰ پلان کہ کس کو بیٹیاں دے کس کو بیٹا دے کس کو لائک ایون یہ سوچنا بھی اور یہ کہنا بھی, ایون جس کے اپنے بچے ہو رہے ہیں بیٹیاں ہو گئی ہیں ان کو یہ سوچنا بھی کہ کاش بیٹا ہو جائے. نو, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صرف نیک اولاد اور صالح اولاد کی آپ تمنا کریں رائٹ. Don't wish something which is in Allah's control, right? So that's really Quran کھولتا ہے آنکھیں کھولتا ہے انشاءاللہ رائٹ. لیکن ان کو عورت کو کسی آیت کی بیسس پہ کوئی فتویٰ لگا رہا ہے کہ وہ کم عقل ہے, that's a wrong fatwa. I will not accept that, right? انشاءاللہ. اب آپ اپنا بتا دیجیے. ہاں نہیں میں بھی اسی ویو پوائنٹ سے ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ 1980s 1990s میں probably 1980s میں
بہت کچھ جید علماء اس کی طرف سے اس طرح کا ہے تو ایک پوری کنٹروورسی ہو گئی تھی. اینی وے میں بھی اس میں یہی ہوں کہ جو آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک سے غلطی ہو جائے یا بھول جائے تو دوسری اس کو سپورٹ کرے. فائنینشیل ٹرانزیکشن میں کر رہی ہیں. پھر ہمیں یہ ضرور سمجھنا چاہیے بھلے آج کے ایون کہ آج کل کے بھی اس میں کہ سم ہاؤ انسانی تاریخ میں کسی نہ کہ سبھی نے مطلب یہ کہ عورتوں کو پسماندہ رکھا گیا ون وے اور another کسی نہ کسی پورے کوئی بھی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. ہمارے پاس مطلب جو ابھی ایک دفعہ میں ایجپٹ وغیرہ میں کافی گیا ہوں تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ 25,000 سے 30,000 50,000 سال پرانی تاریخ ہے ان کے پاس جو بھی وہ ہے. تو وہاں پہ بھی مطلب یہی اندازہ ہوا کہ سب نے جو مطلب جو انسان نے یا عورتوں کو بالکل ایک طرح سے دبا کے رکھا ہوا ہے ہر سوسائٹی میں ہر اس میں, جس کی وجہ سے ایک جو وہ مینٹلی جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پایا. ایکول فرام نالج نہیں ہو پایا. آج مطلب ایکسیپشن ہر جگہ آج بھی یہ سچویشن ہے, لیکن وہ اس میں تو اللہ میاں نے ایک سپورٹ کے لیے کہ دو اس کو وہ ہو. تو اس لیے جو ہے اس بیسس پہ عورتوں کو آدھا گواہی یا نفس گواہی والی جو ہے نا وہ غلط ہے. دوسرے اگر آپ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں جائیں 33 سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں وہاں پہ مطلب وہ بہت کلیئر ہے مطلب کہ جائیں گے صفحے وہاں پہ 33 احزاب میرے پاس ہے کہ نہیں ہے 33 ایک منٹ. سورہ احزاب کا نمبر پتہ ہے آپ کو کون سا والا؟ 33 او 33 اوکے. سورہ 33 سورہ احزاب 33 ہے, اس کی آیت 35 میرے پاس ہے نہیں اس وقت, میں نکال لیتی ہوں اگر آپ کہیں تو پلیز, اوکے کیونکہ ایک ویو پوائنٹ کلیئر ہو جائے گا اس سے. قرآن کیمپ کم اوکے. سورہ احزاب 35 پہ چلے جائیں. انگلش ٹرانسلیشن عربک اینڈ انگلش 33 احزاب آیا نمبر 35 جی. مسلمین مسلمات ہے. یہاں پہ اللہ میں نے مرد عورت سب کو وہ جو بھی ہیں وہ کہ وہ دونوں کیپیبل ہیں ان تمام چیزوں کے. وہ سارا اگر اس کو پڑھیں ترجمہ جی مسلمین مسلمات. اور یہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عورتوں نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس زمانے میں, اور آپ یہ دیکھیں آپ اگر پوری سیرہ اٹھا کے دیکھیں تو وہاں کی عورتیں بالکل نہیں ڈرتی تھیں. حضور اکرم سے جا کے کہہ دیا کہ یہ آپ کے قرآن میں جو ہے سارا مذکر میں اس میں مؤنث کا کہیں ذکر نہیں ہے. تو اس کے بعد یہ والی وہ آپ ان صحابیہ کا آپ دیکھ لیجیے گا, سوری ان صحابیہ کا آپ دیکھیے گا. کہاں چلا گیا بھائی؟ سلمہ ہیں یہ جنہوں نے کویسچن ام کیا سلمہ. ہاں جی ام سلمہ. ہاں تو وہ لوگ نہیں ڈرتے تھے. یہیں سے دیکھ لیتے ہیں, سوری وہ نکل گیا دوبارہ. تو اس میں سے کوئی خاتون جو ہیں بالکل نہیں ڈرتی تھیں اور جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی کہہ دیتی تھی, کوئی بھی سوال پوچھ لیتی تھیں رائٹ. اور حضور اکرم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سوال کا جواب فوراً دے دیتے تھے رائٹ. So Muslim men and Muslim women, believing men and believing women, right? تو دونوں میں equal ہے, obedient men and obedient women. truthful man, truthful woman, patient man, patient woman, humble. مطلب یہ ساری وہ کہ چیریٹیبل فاسٹنگ سب جو ہیں جو کام مرد کر سکتے ہیں وہ عورتیں کر سکتی ہیں. انہوں نے اللہ میں نے اس آیت میں بہت کلیئر کر دیا یہ کہ مطلب دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ مطلب ایک یہ اس لحاظ سے جو ترجمہ کرتے ہیں 2.282 کا تو وہ تھوڑا سا اس کو وہ کر جاتے ہیں. وہ قرآن کی تھیم کو شاید نہیں سمجھنا چاہتے یا اپنے جو بھی اس میں اینی وے. دوسرے وہ اس میں
اس میں ان کو وہی چاہیے ایجوکیشن. ایجوکیشن. ہاں اچھا ابھی آپ نے بات کی کہ نا وہ عہد جاہلیہ میں وہ اپنی بچیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے, ٹھیک ہے جی. وہ مطلب اس میں بھی تھوڑا سا یہ ہے کہ اس آیت کو بھی اگر آپ دیکھیں وہ اس میں اس کو ہم نے تھوڑا سا اس کو لمیٹڈ کر دیا ہے کہ جی اس کو یہ کر دیا کہ پرانے زمانے میں ایک عرب کے اس میں لوگ تھے جو اپنی بچیوں کو دفن کرتے تھے, جبکہ جو آج کل نیا اس کا یا جو بھی جو میں پڑھتا ہوں سوری جو ہے اس میں یہ ہے کہ لڑکیوں کو تعلیم نہ دینا بھی ان کو زندہ درگور کر دینے کی پلٹ ہے. تو آپ ہاں تو آپ اگر اس میں مطلب وہ یہ نہ سمجھیں اس آیت میں کہ جی آپ نے اللہ وہ کچھ عہد جاہلیت میں لوگوں کا کام تھا وہ ختم ہو گیا, اللہ نے اس کو مینشن کر دیا. نہیں, وہ جو ہے وہ قتل کرنا صرف جان سے مار دینا نہیں ہوتا, بلکہ اس کے قتل کرنے کے اور بھی مطلب ہیں کہ جی آپ اس کو جیسے زندہ درگور کر دیا وہ پیچھے کر دیا. تو اس کی جو آیت ہے کہ جب وہ جو قرآن شریف میں یہی ہے کہ جب قیامت میں جو وہ لڑکی جس کو زندہ درگور کر دے یا دفن کر دیا تب وہ پوچھے گی مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. تو وہ مطلب لوگ اس کو اس طرح بھی انٹرپریٹ کرتے ہیں, میرے سے یہ بتانے کا مطلب تھا. بہترین. you know what, like that's amazing. You should start writing, طارق. نہیں بہت بہترین, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس آیت کو دیکھے گا کبھی 81 کی شاید 7 اور 8 آیت ہے 8 ماشاءاللہ. we got the point. اور اگر دیکھا جائے تو ہم ہی نہیں, جو دنیا کی بڑی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں 100 سال پہلے تک عورت کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا. جی پہلا ووٹ جو ڈلا ہے وہ 100 ایئرز اگو امریکہ میں, صرف 100 ایئرز, یعنی کہ ہماری تاریخ جو ہے ان کے اس میں دور میں جو ویسٹرنائزڈ ورلڈ میں عورت کے حقوق جو ہیں وہ ووٹنگ دینے میں پہلی بار صرف 100 ایئرز اولڈ ہے. اس سے پہلے نہیں دے سکتی تھی, وہ اس کو الاؤ نہیں تھا. سو مائنڈ باگلنگ. اور جو ولی عہد بھی بنتے تھے, ابھی تو اب ڈیموکریسی سو کالڈ آ گئی ہے, لیکن پہلے جو ولی عہد بنتے تھے وہ بھی عورتوں کو نہیں بناتے تھے. کوئین الزبتھ شاید ایک ایکسیپشنل تھنگ کہ ان کو بھی تھا ہی نہیں, ادروائز نارملی جتنے بھی بادشاہ ہیں اپنے ولی عہد اس میں ہی بنتے تھے. خیر یہ والی جو میں نے بتائی ہے وہ ریسنٹلی جو ابھی افغانستان میں ایپیسوڈ ہوئی ہے اس کے تناظر میں نے اس کو تھوڑا سا دیکھا تھا. پہلے بھی خیر تھوڑا سا تھا, لیکن یہ ہے کہ یہ بڑا ایک المیہ ہے. اینی وے اللہ رحم کرے. لائک یا وہ یہ نا قرآن پڑھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر جگہ خود کہا ہے کہ اکثرهم لا یعلمون, علم نہیں رکھتے, جانتے نہیں ہیں. تو بہرحال میمونہ کلیئر ہے نا آپ اس میں کہ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے, ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کین ڈیفینڈ ہمسیلف. ان کا حکم ہے, ہمیں ماننا ہے. That's it. Right? So اس سے بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں, بہت سارے آرگیومنٹ, بہت سارے فضول کے ڈسکشن جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. رائٹ طارق؟ جی بالکل بالکل. اور یہ بھی کہا گیا قرآن کی ساری آیتیں یونیورسل ہیں, مطلب فار آل ٹائمز ہیں, سوائے 2-3 آیات کے جو اسپیسیفک رسول اللہ کے متعلق تھی, مطلب ان کی شادیوں سے متعلق یا کوئی جو ان کے وہ تھے. باقی جو جتنی میں تو اس کو اس لیے ہمیں کسی بھی آیت کو کسی خاص پیریڈ کے اوپر کلوز نہیں کر دینا کہ وہ ہو گئی تو وہ ہو گیا سب. رائٹ. اینی کوسچن؟ کون آ گیا کلاس میں؟ آج تو کوئی نہیں ہے, اب ہم دونوں ہی رہ گئے. اچھا, اور لوگ بھی ڈراپ ہو گئے؟ نہیں, میں ہوں بیچ میں آپ کے ساتھ. اچھا, پروین ہے ماشاءاللہ. ہاں سن رہی ہوں, مجھے اچھا لگتا ہے سننا, بولنا مشکل لگتا ہے. ہاں, لیکن آپ کا تجربہ بتائیے, کیونکہ پروین آپ نے
آپ کے بچے ہیں, آپ مختلف جگہوں پہ گھومی ہوئی ہیں, مختلف کلچرز کو دیکھا ہوا ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ کس کے بارے میں؟ عورتوں کے بارے میں کی جو بات ہو رہی ہے اس کے بارے میں؟ ہاں, اس آیت میں ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ لین دین کے بارے میں ہے, وہ تو ہم نے لین دین میں یہ ہے کہ جب لین دین ہو تو ریٹرن ضرور ہونا چاہیے. ایک جو بات جو میری نالج میں ہے کہ ایک صاحب تھے, انہوں نے قرض لیا تو آپس میں اچھی انڈرسٹینڈنگ کے باعث ان لوگوں نے ریٹرن نہیں کیا نا, اس میں کہ بھئی ایک دوسرے پہ اعتماد ہے. لیکن ایک ٹائم آیا جنہوں نے لیا تھا وہ تو مکر گئے کہ میں نے تو لیا ہی نہیں ہے. تو اب ظاہر ہے اس کے پاس تو کوئی پروف ہی نہیں تھا کہ وہ اس کے بارے میں کچھ کر سکے یا کچھ کہے. تو اس میں سمجھتی ہوں کہ نہیں, چاہے آپس میں ماں بیٹی ہوں, بہنیں ہوں, کوئی بھی ہو, آپس میں ریٹرن ہونا چاہیے تاکہ ایک ٹائم آئے تو اگر وہ بھول بھی گئے ہیں تو ان کو یاد دلا دیا جائے کہ ایسا نہیں ہے. آپ نے ایک بہت اچھی طرف اشارہ کر دیا کہ قرضہ ایسی چیز ہے جو کہ مرنے کے بعد یہ نہیں کہ آٹومیٹیکلی معاف ہو جاتا ہے. ٹھیک, تو اگر جیسے ماں بیٹی نے بھی قرضہ لیا ہے یا ماں نے کسی سے قرضہ لیا ہے, اگر ریٹرن میں چیزیں تو وہ فیملی ممبر پہ ڈیو ہو جاتا ہے. بالکل رائٹ, وہ پھر یاد دہانی ہو جاتی ہے نا کہ نہیں یہ تو ایسا ہوا ہے. تو یہ جیسے اب فوت بھی کوئی ہوتا ہے انسان تو پوچھتے ہیں نا کہ اس کے اوپر کسی کا قرض یا کچھ, کیونکہ یہ میرا خیال ہے حدیث بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کسی کے اوپر قرضہ کہ نہیں, جب تک اس کا قرض ادا نہیں ہوتا نماز جنازہ میں نہیں کرواؤں گا. اب پتہ نہیں, اب میں شاید غلط نہ کہہ رہی ہوں. ہاں, لائک میں نے مجھے بھی وہ ایگزیکٹ حدیث نہیں پتا, بٹ دس از اے حدیث کہ قرضہ جو ہے وہ کافی یعنی کہ اکاؤنٹیبل چیز ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی. لیکن ہم میں سے بعض لوگ اس چیز کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ چلو لے لو, ابھی میرا ٹائم ہے, مجھے ضرورت ہے. تو بعد میں دیتے ہوئے پھر وہ تھوڑا دل بھی وہ ہوتا ہوگا کہ اب اتنا واپس کریں, کیسے کریں. تو وہ بس نیت پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا یہ ساری باتیں. لیکن لکھی ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں, لکھی ہونی چاہیے یہ ضرور. ورنہ اگر آپ کو دینا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اگلا بندہ واپس نہیں کر سکے گا تو آپ دے دیں اور معاف کر دیں اس کو, لائک قرضہ کے طور پہ نہ دیں, ایز اے صدقہ جاریہ یا صدقے کے طور پہ اس کو دے دیں کہ وہ ضرورت مند ہے اور اس کے حالات ایسے کبھی نہیں ہوں گے کہ وہ واپس بھی کر سکے گا. تو اسے تھوڑا سا اماؤنٹ دے دیں اور اسے قرضہ نہ رکھیں. رائٹ, ورنہ قرضہ جب ہوتا ہے تو پھر اسے لکھانا, کیونکہ یہ قرآن کی آیت ہے اور اس میں یہ نہیں کہا گیا. اور واقعی آپ نے صحیح ایک اور چیز کہ اگر ماں بیٹی بھی ہیں تو قرضے کی آیت, قرضے کی احکام میں یہ آیت ہے کہ جب قرضہ دو تو لکھ لو. تو جب اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے, کہا ہے, تو پھر اس میں کرنا چاہیے. میرا کہنے کا یہ مقصد تھا. ہاں, اور اس کی کنسیکوینسز یہی ہے کہ اگر باپ بیٹا ہے, فرض کریں باپ اور بیٹا ہے اور باپ کے پاس 100,000 ہے فرض کریں, ٹھیک ہے. اب وہ 100,000 اور باپ مرنے کے قریب ہے, فار ایگزامپل باپ 80 ہے یا 90 ہے جو بھی ہے. اب ایک بیٹا آتا ہے کہتا مجھے 100,000 کی ضرورت ہے, لیکن یہ 100,000 ان کے 5 بچے ہیں, ان کے 5 بچوں کا حق, اگر وہ مر جاتے ہیں آج تو ان 5 بچوں کا حق ہے. رائٹ, بالکل. تو اگر وہ لکھ کے نہیں, وہ ایسے ہی دے دیتے ہیں, تو انہوں نے ایک بچے کو دے دیا تو ان کی جو ان کے باقی کانسیکوینسز ہیں وہ غلط ہو جائیں گے. اگر ان کا بیٹا لکھتا کہ میرے اوپر 100,000 کا قرضہ ہے اور میں آپ کو 2 سال میں ریٹرن کر دوں گا, 3 سال میں ریٹرن کر دوں گا, تو ایک طرح سے وصیت کے مطابق اس بچے کا جو ہے 20,000 بنتا ہے, باقی بچوں کا جو 80,000 ہے وہ اسٹل اسے خرچ کرنا پڑے گا. یا پھر ان کے باپ یہ سوچیں کہ میں تمہیں ایز اے گفٹ, کیونکہ میرے اور بچے اچھے حالات رکھتے ہیں تو میں تمہیں قرضہ نہیں دیتا بلکہ میں تمہیں ایز اے گفٹ دے دیتا ہوں. پھر اللہ جانے, اور پھر ان کا حساب کتاب ختم ہو جائے. رائٹ,
बट लेकिन माँ बेटा भी हो, बाप बेटा भी हो, सबको एक तरह से लिखना चाहिए. ठीक. जी बिल्कुल. So it's a very good ayah, and mashallah, yeah, good contribution, Parveen. लेकिन औरतों के बारे में क्या ख्याल है आपका? ख्याल है कि वो दो नहीं, उसमें जो एक हदीस भी है ना कि औरतें जाहिर है घरों में बच्चों के साथ मसरूफियात और ये वो भूल सकती हैं, तो दूसरी औरत याद दिला सकती है. Exactly. मैं तो ये समझती हूँ कि इस नजरिए से ये हो सकता है, लेकिन नाकिसुल अकल कहना तो ये तो मेरा ख्याल है सही नहीं है. वो नहीं, नाकिसुल अकल नहीं हो सकती. जाहिर है अगर वो ऐसी हो तो फिर अगर वो नाकिसुल अकल हो तो इमाम शाफई, इमाम हम्बल, यही मैं कहने लगी कि इतने बड़े माओ ने पाले और इतने माओ ने बनाए हैं. सो या एंड अगर नाक़िसुल अकल, जैसे मैंने इमाम शाफी का आपको बताया था कि वो शेखा नफीसा, उनकी रिक्वेस्ट थी कि मेरी नमाज जनाजा में शेखा नफीसा शामिल हों जी. right? और वो शेखा नफीसा से बहुत ज्यादा मालूमात लेते थे इस्लाम के बारे में, राइट. और फिर हमारी उम्महतुल मोमिनीन में हजरत आयशा, सारे जो इस्लाम का जो 48 इयर्स तक हजूर अकरम ने कितने साल किया? 23. वो छोड़ के गए हजरत आयशा को इंचार्ज सिखाने के लिए लोगों को. So she was the first Islamic university. 48 years, right? Yeah. So mashallah, like I mean, yeah, those arguments कभी-कभी, और वो it's तारिक is coming from the scholars, तो फिर वो और भी दिल को धचका लगता है कि what he is talking about. जी. और फिर वो बहुत ही अफसोस भी होता है और समझ में भी नहीं आता. और फिर जो आप मुख्तलिफ कम्युनिटीज से मिलते हैं, मतलब जैसे आपका भी है कि मुस्लिम नॉन मुस्लिम जो, तो वो कभी कोई डिस्कशन हो तो जरा, या कभी आप पढ़े तो बहुत अफसोस होता है कि इसको कैसे डिफेंड किया जाए. बेसिकली इन्होंने इस्लाम को डिफेम कर दिया. इस तरह की सिचुएशन होती है. सिचुएशन ऐसी होती है. हाँ, इसलिए हाँ, लेकिन तो बस दुआ करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि ये जो चीज है ये बदल के उसमें आ जाए, कि तो आज एक ही आयत रख लेते हैं, फिर इसका मतलब लाइक डैन की आयत है, तो इट वाज गुड, लाइक एवरीबॉडी एल्स मिस द डिस्कशन. लेकिन अभी और आएंगी और जो है वो आपका मुश्किल लेवल बढ़ता जाएगा, क्योंकि आगे तलाक की आयत आने वाली हैं, वो भी अय्युहल्लज़ीना आमनू में हैं कुछ तलाक की आयतें. तो खैर बहरहाल नौशीन का होना बहुत जरूरी है वहाँ पर. जी, उनका होना जरूरी है, वो उनके साथ कंट्रीब्यूशन अच्छा होता है. हाँ, अब एक शबनम भी होती थी शायद, वो भी अब नहीं आ रही. शबनम का ऐसा है कि उनका जो मैं रिकॉर्डिंग वो